بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ مجھے بچپن ہی میں اس بات کا علم ہو چکا تھا کہ ماں اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہوتی ہے۔ میں پیدا ہوئی تو میری ماں کا انتقال ہو گیا۔ میں ابھی 2 سال کی تھی کہ جب میرے باپ نے دوسری شادی کر لی۔ پھر ستیلی ماں نے اپنا ستیلا پن دکھایا اور دن رات مجھ سے جانوروں کی طرح کام لیا۔ مجھے اپنے باپ پر افسوس ہوتا تھا کہ وہ کیسا شخص ہے جو اپنی اولاد سے زیادہ دوسری بیوی کا خیال رکھتا ہے۔ میری ستیلی ماں کے سر میں ہلکا سا بھی درد ہوتا تو وہ اس کا سر دبانا شروع کر دیتا، مگر اسے میرا کوئی احساس نہیں تھا، اور احساس ہوتا بھی تو کیوں؟ ساری زندگی تو اس نے میری ماں سے نفرت کی تھی۔ مجھ سے شفقت نہ کرنے کی وجہ یہ بھی تھی کہ میں ان کی ستیلی اولاد تھی۔ ایک دن ابو کی دکان پر ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا۔ انہوں نے لاک توڑ کر جب گلے میں سے سارے پیسے نکالے تو ابو ان کو روکنے کی کوشش میں رکاوٹ بنے۔ ڈاکوؤں نے میرے باپ کو گولی مار دی اور دکان سے نقد پیسے اور قیمتی سامان اٹھا کر چل دیے۔ باپ کی وفات کے بعد دکان بند ہو گئی اور اب میں مکمل طور پر اپنی ستیلی ماں کے رحم و کرم پر تھی۔ ابا کے وفات کے بعد کچھ اجنبی لوگوں نے ہمارے گھر آنا جانا شروع کر دیا۔ وہ شکل سے ہی اوباش لگتے تھے، مجھے عجیب و غریب نظروں سے تاڑتے تھے۔ پھر میں نے چھوٹی موٹی نوکری کی تلاش شروع کر دی۔ میں اپنے پیروں پر کھڑا ہونا چاہتی تھی۔ ہمارے ہمسائے نے مجھے ایک آفس میں جاب دلا دی۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ ایک دن آفس سے گھر آئی تو میرے آنے سے پہلے ہی کچھ لوگ میری ستیلی ماں کے پاس آئے ہوئے تھے۔ میں نے کھڑکی سے جھانک کر دیکھا تو میری ماں ان کے ساتھ مصروف تھی۔ ان میں سے ایک شخص کہنے لگا، اچھا یہ بتاؤ کہ سویرا کب ہمارے حوالے کر رہی ہو؟ ستیلی ماں نے کہا کہ بہت جلد میں اس لڑکی کو تمہارے حوالے کر دوں گی۔ اس عورت نے مجھے 10 لاکھ میں بیچ دیا تھا۔ 5 لاکھ اس نے ایڈوانس میں لیے تھے اور 5 لاکھ وہ آدمی اسے تب دیتے جب وہ مجھے ان لوگوں کے حوالے کر دیتی۔ میری قسمت اچھی تھی جو میں نے ساری گفتگو کھڑکی سے ہی سن لی تھی۔ میں انہی قدموں واپس چلی گئی۔ میرے پاس کچھ پیسے موجود تھے، مگر میں سوچ رہی تھی کہ اب کہاں جاؤں۔ میرا اس شہر میں کوئی جاننے والا بھی نہیں تھا۔ میرے ذہن میں سر واجد کے علاوہ کوئی شخص نہیں آ رہا تھا۔ سر واجد ہمارے آفس کے ہیڈ تھے۔ سر نے میرے ساتھ تعاون کیا اور کچھ دن مجھے آفس میں رہنے کی اجازت دے دی۔ کچھ دنوں کے بعد سر واجد نے کہا کہ کمپنی کی طرف سے ہم 1 ہفتے کے لیے دبئی جا رہے ہیں۔ تمہارا ادھر ایک جگہ انٹرویو ہوگا۔ اگر تم کامیاب ہوئی تو ادھر ہی تمہاری جاب لگ جائے گی۔ پھر میں مستقبل کے سہانے خواب اپنی آنکھوں میں سجائے دبئی روانہ ہوئی۔ سر واجد کا یہ ایک ایسا ٹرپ تھا جس کی مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ایک دن اس نے میرے بیگ میں کچھ نشہ آور اشیاء ڈال دی۔ پہلے تو اس نے مجھے دبئی پولیس سے گرفتار کروایا، پھر رہا کروانے کے بعد مجھ سے کہنے لگا کہ اب جیسا میں کہوں گا تجھے ویسا ہی کرنا پڑے گا، ورنہ دوبارہ پولیس کے حوالے کر دوں گا۔ اس نے مجھے ایک مساج سینٹر کے حوالے کیا جہاں مختلف مرد عورتوں سے مساج کروانے آتے تھے۔ صرف یہی نہیں، پھر وہ مجھے مجبور کرتا کہ رات کو میں ایک کلب میں ڈانس کروں۔ وہ ایک مساج سینٹر اور کلب میں میرا سودا کر کے واپس چلا گیا۔ دن میں مختلف لوگوں کی مساج کر کے ان کو تسکین پہنچاتی اور رات کو کلب میں ڈانس کر کے لوگوں کو دلوں کو جیتنے کی کوشش کرتی۔ کلب میں لوگ شراب کے نشے میں ڈانس دیکھنے آتے تھے۔ میرے علاوہ بھی کئی لڑکیاں تھیں جو سٹیج پر ناچتی تھی۔ اگر کسی آدمی کو سٹیج پر کوئی ڈانسر پسند آ جاتی تو وہ جا کر اس لڑکی کے بازو پر ایک سرخ رنگ کی پٹی باندھ دیتا۔ اس پٹی پر اس آدمی کا نام اور لڑکی کے ساتھ رات گزارنے کی قیمت لکھی ہوتی۔ ڈانس ختم ہونے کے بعد کلب کا منیجر لڑکیوں کے بازوں پر بندھی پٹیوں کو چیک کرتا اور دیکھتا کہ جس آدمی نے بھی پٹی پر زیادہ رقم لکھی ہوئی ہے تو مطلوبہ لڑکی اس کے حوالے کر دیتا۔ ہر رات میرے لیے قیامت سے کم نہ تھی، کیونکہ ہر رات ایک نیا شخص مجھے کمرے میں لے جاتا اور میرے جسم کے ساتھ کھیلتا رہتا۔ ایک دن کلب میں کچھ لوگ داخل ہوئے۔ ان میں سے ایک شخص عجیب و غریب نظروں سے کلب کے چاروں طرف دیکھ رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ زندگی میں پہلی بار کلب میں آیا تھا۔ اسے غیر انسانی ماحول بہت عجیب لگ رہا تھا۔ وہ نہ تو کسی سے بات کرتا تھا اور نہ ہی ڈانسر کے ڈانس سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ میں نے اس لڑکے سے نظریں بچا کر میجر صاحب سے کہا
کہ مجھے آج دن کی چھٹی دے دیں، میری طبیعت خراب ہے۔ میں نے کسی طریقے سے اس لڑکے کا نمبر لیا اور اس سے بات چیت شروع کر دی۔ اس نے بتایا کہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ جہاں دبئی میں چھٹیاں گزارنے آیا ہے۔ باتوں ہی باتوں میں ہماری دوستی ہو گئی۔ وہ تو مجھے پہلے ہی نظر میں پسند آ گیا تھا، مگر میری یہ خوش نصیبی تھی کہ اسے میں بھی پسند آ چکی تھی۔ وہ مجھے اپنانا چاہتا تھا اور اپنے ساتھ واپس پاکستان لے جانا چاہتا تھا۔ کل ہماری پہلی ملاقات تھی کہ اچانک اس کی کال آئی کہ میرے والد کا انتقال ہو چکا ہے، مجھے ابھی واپس جانا پڑے گا۔ پھر وہ واپس چلا گیا اور میں دوبارہ اپنی روٹین پر آ گئی۔ کچھ دنوں کے بعد مجھے اس کی کال موصول ہوئی کہ فلاں جگہ پر مجھ سے ملو۔ وہ میری خاطر دوبارہ دبئی آیا تھا۔ میں نے اس کی محبت اور خلوص کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا کہ میں راشد کو اندھیرے میں نہیں رکھوں گی اور اسے یہ بتا دوں گی کہ میں ادھر ہر روز ایک نئے مرد کے ساتھ سوتی ہوں۔ ملاقات کے وقت وہ مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ پھر میں نے راشد کو اپنے بارے میں ساری حقیقت بتا دی۔ راشد نے مجھ سے کہا کہ تم کیا سمجھتی ہو کہ مجھے کچھ معلوم نہیں ہے؟ میں نے تجھے کلب میں ہی دیکھ لیا تھا۔ میں نے تمہاری آنکھیں پڑھ لی تھی کہ تم کسی نہ کسی مجبوری کے تحت جہاں کام کر رہی ہو۔ راشد نے میری حقیقت جاننے کے باوجود بھی مجھے دل سے قبول کر لیا، جو مجھے اس جہنم سے نکال کر واپس اپنے وطن لے گیا۔ آج ہماری شادی کو پورے 10 سال ہو چکے ہیں اور آج بھی ہماری محبت میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں آئی۔